بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر فرینڈس، السلام علیکم. نیوز پیپر آرٹیکل سیریز میں آج ایک اور کرنٹ افیئر کا آرٹیکل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. تو چلتے ہیں اس آرٹیکل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ورڈ بائی ورڈ، اردو میننگ کے ساتھ اور اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ. پاکستان yet to decide whether to join غزہ فورس or not. پاکستان yet to decide، پاکستان نے ابھی تک فیصلہ نہیں لیا ہے یا نہیں کیا. whether آیا کی، to join شرکت کرے، شامل ہوں، غزہ فورس میں، اور not یا شامل نہ ہوں. FO says discussion ongoing. Islamabad has not been formally requested to deploy troops. یہ مین ہیڈنگ ہے، ابھی یہ سب ہیڈنگ ہے، اس کو سمجھتے ہیں. FO یعنی فارن آفس، سیز فارن آفس کا کہنا ہے. ڈسکشن بات چیت یعنی گفتگو، ٹاکس آن گوئنگ جاری ہے. اسلام آباد کا مطلب ہے پاکستان. has not been formally requested، has not been requested یعنی درخواست نہیں کی ہے. فارملی باضابطہ طور پر. to deploy تعینات کرنے کے لیے. troops فوجی دستے یا فوج. اندرابی کون ہے؟ اسپوکس پرسن ہے فارن آفس کا، طاہر حسین اندرابی. وائٹ ہاؤس says no منیر meeting planned at this time. وائٹ ہاؤس یعنی امریکی صدر کے، امریکی جو صدر ہے اس کی سرکاری جو رہائش گاہ ہے، سرکاری طور پر جو رہنے والی جگہ ہے، رہائش گاہ ہے، اس کو وائٹ ہاؤس کہا جاتا ہے. سیز ان کا کہنا ہے نو میٹنگ پلانڈ، کوئی جو ہے نا میٹنگ شیڈیول نہیں ہے عاصم منیر اور ٹرمپ کے درمیان ایٹ دس ٹائم یعنی فی الحال یا اس وقت. چلتے ہیں نیوز کی طرف. No decision has been taken yet on contributing troops to the planned international stabilization force for Gaza, the Foreign Office said on Thursday, seeking to quell renewed speculation about Washington's pressure on Islamabad for joining the mission. No decision has been taken، کوئی فیصلہ ابھی تک taken yet یعنی کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں لیا گیا ہے. on contributing troops یعنی فوج بھیجنے پر یا فوج تعینات کرنے پر. to the plan یا اس کا کوئی منصوبہ نہیں بنا ہے، ایسا کوئی منصوبہ نہیں بنا ہے. انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ISF فار غزہ، یہ فورس کس نے بنایا ہے؟ صدر ٹرمپ نے بنایا ہے غزہ میں پیس برقرار رکھنے کے لیے. اس میں آل اوور دی ورلڈ جو ہے نا مختلف ممالک سے فورسز مانگے جا رہے ہیں. The Foreign Office said on Thursday، فارن آفس نے ایسا کہا، یعنی فارن آفس کا اسپوکس پرسن کا ایسا جمعرات کو انہوں نے ایسا کہا. سیکنگ ٹو کوئل کا مطلب ہے ختم کرنے کی یا دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. رینیوڈ اسپیکولیشن یعنی جو دوبارہ سے جنم لینے والی قیاس آرائیوں کو. اباؤٹ واشنگٹن سے مراد یہاں پہ امریکہ کا ہے. پریشر، امریکہ کا جو پریشر ہے اون اسلام آباد یعنی کہ پاکستان پر. فار جوائننگ دا مشن، اس مشن کو جوائن کرنے کے بارے میں جو امریکہ کا جو پاکستان کے بارے میں پریشر ہے، اس کے بارے میں جو قیاس آرائیاں ہیں ان کے جواب دیتے ہوئے یہ کہنا ہے. About Pakistan participation in ISF، we have not taken a decision to participate in ISF as yet، Foreign Office spokesperson Tahir Hussain Indrabi said at the weekly media briefing. About Pakistan's participation in ISF، جہاں تک پاکستان کا جو ہے نا ISF جوائن کرنے کا جو فیصلہ ہے اس کی بات کرتے ہوئے we have not taken a decision،
ہم نے کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے ٹو پارٹیسپیٹ حصہ لیں ان آئی ایس ایف ایز یٹ، یعنی کہ ہم نے آئی ایس ایف میں حصہ لینے کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ ایسا کون کہہ رہا ہے؟ فورن آفس کا اسپوکس پرسن طاہر حسین اندرابی سیٹ کا ایسا کہنا ہے ایٹ دا ویکلی میڈیا بریفنگ، یعنی ہفتے وار جو میڈیا بریفنگ ہے اس میں انہوں نے ان کا یہ کہنا ہے۔ ISF form a key component of US President Donald Trump's plan to end Gaza conflict, a 20-point framework announced in September that facilitated a ceasefire between Israel and Hamas in October. ISF forms a key component of US President Donald Trump plan، یعنی کہ یہ جو ہے نا آئی ایس ایف ایک جو ہے اہم جز سمجھا جاتا ہے یا اہم جز ہے، یہ ایک بنیادی جز ہے اس منصوبے کا، ٹو اینڈ دا غزہ کانفلکٹ، یعنی غزہ کے جو کانفلکٹ ہے، جو تنازع ہے، اس کو حل کرنے کا، یعنی اس کو ختم کرنے کا۔ 25 فریم ورک اناؤنس، ایک 20 نکاتی جو خاکہ ہے اس کا اعلان کیا گیا، یعنی ان ستمبر میں دیٹ فیسیلیٹیٹ جو آسان کرتا ہے یا جس نے ممکن بنایا سیز فائر جنگ بندی کو بٹوین کے درمیان، یعنی کس کے درمیان؟ اسرائیل اینڈ حماس کے درمیان۔ کب ہوا تھا وہ؟ اکتوبر میں ہوا تھا۔ On November 17, United Nations Security Council adopted a resolution with Russia and China abstaining, endorsing the plan and authorizing the establishment of the ISF as a temporary multinational force to support security, demilitarization and reconstruction in Gaza. Pakistan had supported the resolution. On November 17 کو the United Nations Security Council adopted a resolution، ایک قرارداد انہوں نے منظور کی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل نے 17 نومبر کو، with رشیا اینڈ چائنا abstaining، یعنی جس پر رشیا اور چائنا نے رائے شماری نہیں کی، یعنی اس نے اپنے آپ کو دور رکھا۔ انڈورسنگ، حمایت کرتے ہوئے، دا پلان یعنی اس پلان کی حمایت کی، اینڈ اتھورائزنگ اور اجازت دی، دا اسٹیبلشمنٹ قیام کا، آف آئی ایس ایف کی، ایز کے طور پر، ایز اے ٹمپریری عارضی، یعنی ملٹی نیشنل فورس، یعنی کثیر القومی جو فورس ہے، ٹو سپورٹ حمایت میں، سیکیورٹی سلامتی کی، ڈی ملٹرائزیشن اسلحے سے پاک کرنے کے، اینڈ اور ریکنسٹرکشن تعمیر نو کے، یعنی دوبارہ سے تعمیر کرنے کی، ان غزہ کی تعمیر نو اسلحے سے پاک اور اس کی سلامتی کے لیے یہ عارضی جو فورس ہے اس کی حمایت کی۔ پاکستان had supported the resolution، پاکستان نے اس جو ہے قرارداد کی حمایت کی۔ The Foreign Office، the FO spokesperson's clarification on Pakistan's possible contribution to ISF came amid growing conjecture that the Trump administration is stepping up pressure on Pakistan to commit troops to force. The FO یعنی فورن آفس اسپوکس پرسن کلیریفیکیشن، انہوں نے وضاحت کی، on پاکستان کے پاسبل، پاکستان کا جو ممکنہ جو کنٹریبیوشن ہے، تعاون یا شرکت داری ہے، تو آئی ایس ایف میں، کیمڈ ایم کا اس کا مقصد ہے گروونگ، یا اس نیت سے کی ہے، گروونگ جو کنجکچر، جو بڑھتی ہوئی جو قیاس آئریاں کس سلسلے میں تھی، دیٹ کہ دی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، کی ٹرمپ کی جو انتظامیہ ہے، یعنی امریکہ کی طرف سے اسٹیپنگ اپ، بڑھا رہی ہے، پریشر
दबाव ऑन पाकिस्तान पर टू कमिट ट्रूप्स यानी फौजी दस्ते भेजने का अज़म करें टू द फोर्स, इस फोर्स में शामिल होने के लिए। ये जो कयास आराइयाँ थी इसके बारे में क्लेरिफिकेशन दिया फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन ने। ये कयास आराइयाँ कहाँ से जन्म ले रही थी, किस वजह से हो रही थी, वो आगे बता रहे हैं। Those reports were fueled by a Reuters report. Those reports, ये जो रिपोर्टें हैं, were fueled by यानी सबब बनी, यानी इसकी बुनियाद बनी, Reuters reports यानी एक Reuters reports की ये जो रिपोर्ट है इसकी वजह से ये सारी कयास आराइयाँ जन्म ली। ये फॉरेन ऑफिस का जो स्पोक्स पर्सन है उसका ये कहना है। Which claimed the Field Marshal Asim Munir in his capacity as both Army Chief and Chief of Defense Forces was expected to travel Washington in the coming weeks for talks with President Trump, with the Gaza Stabilization Force likely to feature prominently on the agenda. Which claimed, जिसका दावा है, जिसमें दावा किया गया है या बयान दिया गया है that कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ये देश जो है ना, ये फील्ड मार्शल के जो इजाफी एडिशनल जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है उसके लिए ये देश लगाया जाता है अखबार में। इन हिज कैपेसिटी एज बोथ आर्मी चीफ एंड चीफ ऑफ डिफेंस, यानी कि आर्मी जो है ना आसिम मुनीर एज ए आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के तौर पर was expected to travel, जो है ना सफ़र करेंगे, was expected to travel उसका सफ़र मुतवक्के है to वाशिंगटन यानी कि अमेरिका का in the coming weeks आने वाले दिनों में, हफ्तों में for talks with प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, यानी जो है ना प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प से बातचीत के लिए या उससे मुलाकात के लिए। with गजा स्टेबलाइजेशन फोर्स, गजा में इस्तेहकाम फोर्स के लिए likely to feature prominently on the agenda, यानी कि गालिब इम्कान है कि ये जो बहस है ये मरकज़ी बहस बने, इस बात का गालिब इम्कान है। तो चलते हैं आज के वर्ड्स मीनिंग की तरफ। ये आज के आर्टिकल के मुश्किल वर्ड्स, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियोस को शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे विद अस।